الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو بالسين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث شریف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جمع الجوامع سے لی گئی ہے، اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو، کیونکہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ حدیث یوں بھی پڑھی جاتی ہے اور یہ اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین کو ایک پڑھا جائے اور طلب العلم فریضۃ کو الگ سے پڑھا جائے، یوں بھی ہوتا ہے. اطلب العلم ولو بالسین کے سلسلے میں کچھ عرض کر دینا ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کچھ کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہے. تو علامہ سیوطی نے لالع المصنوعہ میں کتاب العلم کا جو باب ہے اس میں اس پر بڑی زبردست بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ معاملات تھوڑے دوسرے ہیں. اور دیگر جو حضرات ہیں انہوں نے یہ پوری جو حدیث ہے جتنی میں نے پڑھی اس کو غالباً کسی سند کے ساتھ یعنی ضعیف میں داخل کیا ہے، یعنی موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے. ترغیب میں ایسی حدیثیں چل جایا کرتی ہیں، ترغیب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، اور پھر علم کی اہمیت ہی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. تو علم کے باب میں یہ حدیث آئی ہے اور اس سے کوئی شرعی حکم کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے کہ طلب علم کی ترغیب ہے اور طلب علم ہو سکتی. اور علامہ سیوطی نے یہ بھی لکھا کہ جو اطلب العلم ولو بالسین ہے اسے کچھ لوگوں نے صحیح بھی قرار دیا ہے، یعنی اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا گیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی بضد ہو جائے کہ نہیں میں تو اس کو صحیح مانوں گا ہی نہیں، تو اب آپ صحیح مانیں یا ضعیف. اگر ضعیف بھی ہے تو حدیث ہے اور صحیح بھی ہے تو حدیث ہے، کیونکہ ضعیف بھی جب ہی ہوگی جب حدیث ہوگی، اور صحیح تو خیر ہے ہی صحیح، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس تمام بات سے پیش نظر اور اس تمام بحث سے قطع نظر اتنی بات ہے کہ پوری حدیث میں یعنی حصول علم کی ترغیب ہے کہ علم حاصل کرو چاہے وہ چین سے ہی وابستہ کیوں نہ ہو. یعنی اگر تمہیں چین بھی جانا ہو، کچھ یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ علم حاصل کرو اگر چین ہی کیوں نہ جانا ہو. تو یہ بات بے قابل تسلیم ہے، مانی جا سکتی ہے. اور یہ بھی کہ علم حاصل کرو اگر وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو. یعنی دونوں صورتوں میں سفر کا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ حصول علم کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اور حصول علم کے لیے میرا خیال ہے کہ بعض حالات میں سفر فرض ہو جاتا ہے. اور یعنی اب یہ تو آپ کے شوق پر ہے نا کہ آپ کا شوق کتنا ہے. اگر آپ کی ضرورت کا علم آپ کو آپ کے علاقے میں مل جاتا ہے
اور آپ اس میں مزید آگے نہیں جانا چاہتے تو پھر سفر ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ اس کے لیے یعنی ایک شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے جائیں اور آپ کی طلب اور جستجو بڑھ جائے اور اب آپ اس کے لیے سفر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مستحسن بات ہے اور حدیث کے مطابق ہے. کیونکہ آپ کو سفر کا حکم تو ہے. دیکھیں ہمارا زمانہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں یہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے اور پہلے بھی تقریباً کچھ اس قسم کی صورت تھی. ایک بات تو یہ ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین کو کچھ لوگ کانا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اطلب العلم ولو کانا بالسین. تو کانا کا لفظ جو ہے وہ علامہ سیوطی والی حدیث میں نہیں ہے، یعنی وہاں پر کانا کا لفظ موجود نہیں ہے، ولو بالسین تک ہی ہے. اور یہ اکثر یعنی بہت معتبر قسم کے علماء کرام کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں کانا کا اضافہ پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بالکل ہی ایسا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ کہیں پہ ایسا ہو، لیکن جو روایت ہم نے دیکھی اس میں ایسا نہیں ہے، یعنی کانا کا لفظ نہیں ہے. تو اب اگر آپ پڑھیں تو اطلب العلم ولو بالسین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر کے بارے میں ارشاد کیوں فرمایا گیا؟ تو اسی سے جڑا ہوا متن جو آگے موجود ہے کہ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ بے شک طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے. بنیادی طور پر تو اس میں یعنی قرآن و حدیث اور فقہ اور دین کا علم ہی مراد ہے. لیکن اب اگر دین کا اتنا علم جو آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہے آپ کو آپ کے علاقہ میں مل گیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، اور اگر اس بات پہ توجہ دے دی جائے تو میرا خیال ہے ہمارے زمانے کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آبادی بہت بڑھی ہوئی ہے، اس طرح مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھی ہوئی ہیں، تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے علاقوں میں پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ان کا حل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اب اگر کچھ مخصوص لوگ ان مسائل کا حل سیکھنے کے لیے ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی چین یا دور دراز ایریاز میں، اور وہاں سے وہ اپنی ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں اور اس میں وہ خدمت انجام دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ بھی تقریباً اسی زمرے میں آ جاتی ہے بات. کیونکہ فرمایا گیا کہ حصول علم جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اب حصول علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ FRCSC کریں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا، یا آپ MBBS کریں گے تبھی مسائل آپ کے حل ہوں گے، یا کسی متعلقہ مضمون میں جب تک آپ آخر تک نہیں جاتے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. فرض جو ہے کسی شخص پر وہ بقدر طاقت ہے، کیونکہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ کوئی اٹھا نہیں سکتا اور اس پر ڈالنا بھی نہیں چاہیے.